بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے زندان میں 1 سال قید رہنے کے بعد حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ سمیت رہائی دی گئی۔ شام سے رہائی ملنے کے بعد یہ قافلہ شہدائے کربلا کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے کربلا آیا۔ بس کربلا پہنچ کر امام علی زین العابدین علیہ السلام اور اہل حرم نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گریہ فرمایا، اور پھر یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب قافلہ قریب مدینہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے ایک اشارہ کر کے لوگوں کو خاموش کر دیا اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا: حمد اس خدا کی جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، روز جزا کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو اتنا دور ہے کہ بلند آسمان سے بھی بلند ہے، اور اتنا قریب ہے کہ سامنے موجود ہے، اور ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ عظیم حادثوں، زمانے کی ہولناک گردشوں، دردناک غموں، خطرناک آفتوں، شدید تکلیفوں اور قلب و جگر کو ہلا دینے والی مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت، اے لوگوں، خدا اور صرف خدا کے لیے ہی حمد ہے۔ ہم بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کیے گئے، دیوار اسلام میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا، حضرت ابا عبداللہ حسین اور ان کے اہل بیت شہید کر دیے گئے، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے گئے، اور یزیدی لشکر نے ان کے سرہائے مبارک کو نیزوں پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کے برابر کوئی مصیبت نہیں۔ اے لوگوں، تم میں سے کون مرد ہے جو شہادت حسین کے بعد خوش رہے؟ یا کون سا دل ہے جو شہادت حسین کے بعد غمگین نہ ہوا ہو؟ یا کون سی آنکھ ہے جو آنسوؤں کو روک سکے؟ شہادت حسین پر 7 آسمان روئے، سمندر اور اس کی موجیں روئیں، آسمان اور اس کے ارکان روئے، زمین اور اس کے اطراف روئے، درخت اور اس کی شاخیں روئیں، مچھلیاں اور سمندر کے گرداب روئے، ملائکہ مقربین اور تمام آسمان والے روئے۔ اے لوگوں، کون سا قلب ہے جو شہادت حسین کی خبر سن کر نہ پھٹ جائے؟ وہ کون سا قلب ہے جو محزون نہ ہوا ہو؟ کون سا کان ہے جو اس مصیبت کو سن کر جس سے دیوار اسلام میں شگاف پڑا بہرا نہ ہوا ہو؟ اے لوگوں، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم کشاں کشاں پھرائے گئے، در بدر ٹھکرائے جاتے تھے، ذلیل کیے گئے شہروں سے دور تھے، گویا ہم کو اولاد ترک و کابل سمجھا گیا، حالانکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا تھا، نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا تھا، نہ دیوار اسلام میں کوئی رکھنا ڈالا تھا، اور نہ ان چیزوں کے خلاف کیا تھا جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا۔ خدا کی قسم، اگر حضرت رسول اللہ بھی ان لوگوں کو ہم سے جنگ کرنے کے لیے منع کرتے تو یہ لوگ نہ مانتے، جیسا کہ حضرت نبی نے ہماری وصایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، بلکہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ سلوک کرتے۔ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے نے اہل مدینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بس ہر طرف سے رونے کی صدائیں آنے لگیں، اور امام سجاد علیہ السلام اپنے اہل حرم سمیت اس طرح سے مدینے میں داخل ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ آپ کے چچا حضرت محمد حنفیہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ بس یہ لٹا ہوا قافلہ سب سے پہلے اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر آیا۔ سب سے پہلے سیدہ ام کلثوم رسول اللہ کی قبر پر آئیں اور اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا کر فرمانے لگیں:
اے نانا میرا سلام ہو آپ پر، میں آپ کو آپ کے فرزند حسین کی شہادت کی خبر سناتی ہوں۔ بس بی بی نے قبر رسول اللہ پر اس قدر بین کیے کہ قبر سے گریہ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پر تشریف لائے اور اپنے رخسار کو قبر رسول اللہ سے رگڑ کر فرمانے لگے، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے میرے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ کر دی گئی۔ اے میرے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ نانا، جب مجھے قید کیا گیا تو کوئی بھی میرا حامی و مددگار نہ تھا۔ اے نانا، ہمیں اس طرح سے قید کیا گیا جس طرح لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے۔ بس اسی طرح اہل بیت رسول اللہ کی تربت پر گریہ فرماتے رہے اور کربلا، کوفہ، شام کے مصائب کا تذکرہ کرتے رہے۔ مدینہ واپسی آ جانے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں روزانہ مجلس عزا برپا ہوتی تھی۔ مدینے کے لوگ روزانہ آپ کی مجلس میں آتے اور کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے، اور خواتین کے لیے اسی مجلس عزا کی بانی بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم تھیں۔ کربلا کے مصائب کو یاد کر کے امام سجاد علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ جب آپ کے سامنے پانی لایا جاتا تو پانی دیکھ کر روتے، اور جب کھانا لایا جاتا تھا تو غذا کو دیکھ کر روتے تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو قصائی اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، چھریوں کو چھپا دیتے تھے اور گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ بعد کربلا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے رونے کو اپنا مسکن بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب بھی بازار کا ذکر آتا تو امام علیہ السلام خوب روتے تھے، یہاں تک کہ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا چھٹا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد